نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اٹھ از سرین و دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، آقائے و خدمت کے خطابات بدل ڈال. کیا ظلم ہے مسلمان ہو مسلمان کا دشمن، ارباب ہوسکار کی عادات بدل ڈال. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پرفتن و پرآشوب دور میں جبکہ امت مسلمہ پر ہر طرف سے الغار ہے، دینیت کا پرچار ہے، عیسائیت اور یہودیت برسر پیکار ہے، میڈیا کی تباہ کاریاں برسر بازار ہے، مغربیت کا طوفان ہے، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، ایمانی افکار و نظریات پر حملے ہے، فرقہ واریت کے زہریلے ناگ ہے، لسانی قومی اور وطنی تعصبات کی آگ ہے. ایک ایسی معاشرہ میں جس میں نوجوان نسل کی دین سے بعد المشرقین کی دوری ہے، مذہبی روایت سے بغاوت ہے، مسلمان مذہب کے نام پر بٹ چکے ہیں، دین کے نام پر فرقہ بندیاں ہو رہی ہے، اسلام کے حسین چہرے کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے، علاقائیت کے نام پر گروہ بندیاں ہو رہی ہے، قوموں کے نام پر جماعتیں بند رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہے، رقص و سرود کے محفل ہر گام ہے. تو اس نازک صورتحال میں معاشرہ کے ہر فرد کو عموماً علماء و فضلاء، ارباب مدارس، ائمہ مساجد، زعماء ریاست، رفقائے سیاست کو خصوصاً معاشرے کی نقائص و بیماریوں کو تلاش کر کے ان کے اصلاح کے لیے انفرادی و اجتماعی طور پر جد و جہد میں ہر ممکن اصلاح و کوشش کو بروئے کار لانا چاہیے. سامعین مکرم، یہ کیسے ممکن ہو؟ اس معاشرے کا اصلاح کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن، ذرا بتانا وہ اسباب ذرائع وسائل کیا ہے جن کے ذریعے معاشرے کا اصلاح ہو سکتے. والزبا وحی گویا ہوتی ہے فلولا نفر من کل فرقۃ من طائفۃ لیفقهوا الدین. ارے ارباب دانش، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دیکھو قرآن ہمارا رہنمائی کر رہا ہے. لیفقهوا الدین، اصلاح معاشرہ کے قرید و چابی مل گئی ہے. قرآن کہتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں اور علم میں ایسا رسوخ اور کمال پیدا کرے کہ دین کے کلیت جزیت اس کے نو کے ذبح ہو، کہ معاشرہ کے بگاڑ کی وجہ اور فتنہ اور سبب کی سبب ناقص اور محدود عقل کے کسوٹی پر پرکھنے کی بجائے کامل حکم الدین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھنے کی اہلیت پیدا ہو. قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل نقائص کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو، عدل و انصاف اور مساوات و قوت کے نفاذ کی استطاعت پیدا ہو. سامعین مکرم، اگر آپ اصلاح معاشرہ کے خواہاں ہیں اور ایک ایسی معاشرہ کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جس میں گلشن اسلام سدا بہار ہو، علم و فضل کا بھرمار ہو، صلاح تقوی کا بنجار ہو، ذوق قناعت کا انبار ہو، امن و امان کا بہار ہو، حلال تجارت و معیشت کا غبار ہو، ہمت و شجاعت پر اعتبار ہو، ہر سو ایمانی افکار ہو، فرقہ بندی عصبی کے دھار ہو، دشمنان اسلام دلیلوں ہو، دلوں میں اسلام کی عظمت و ہیبت برقرار ہو، بٹی ہوئی انسانیت کے بنجر دل اللہ اللہ کے ضربوں سے سرشار ہو. تو میرے دوستو، ہمیں قرآن سنت کو مشعل راہ بنانا ہوگا، ہمیں اسلام کی دامن سے چمٹنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنا ہوگا، حب خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبنا ہوگا. اسی میں اسلامی معاشرہ کا قیام کا راز مضمر ہے. بس اسی دعوتی فکر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کروں گا.
قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، زلزلوں کے چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، ہم سن کے آذان کبھی اٹھتے نہیں، آتی ہے مصیبت تو اڑایا جاتا ہے ورنہ کبھی سجدے میں سر جھکا نہیں، کانوں میں اذان کی بلا کیسے آئے آواز، بن کبھی ٹی وی کو مرتے نہیں، سورج سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سیرت سے تو مسلمان مگر لگتے نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔